فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ، خدا سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، اگر نہ دے تو شرمندگی۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں، کنارہ کر لو۔ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو۔ اصلیت کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو جن لوگوں کی مسکراہٹ بہت زیادہ گہری ہوتی ہے، یقین کریں ان کا درد بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسروں سے ہمیشہ خوش اخلاقی برتیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین کو لازم پکڑو اور ان سنتوں کو خوب اہتمام سے اپناؤ۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ سورہ رحمان جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ مرد کون ہے؟ مرد لفظ ایک صفت کا نام ہے، نہ کہ ہم اس کو جسمانی خد و خال سے اس کی شکل و صورت میں سے جانیں، بلکہ مرد ایک ایسی شان ہے جو ہر مذکر اور مؤنث میں پائی جاتی ہے۔ ثابت قدمی، حق گوئی، نظم و ضبط، حق الیقینی، بے باکی، کل ایمانی، حیا اور ایک چٹان کی طرح کھڑا رہنے کا نام ہے مرد۔ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ افسوس کہ ہم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے تو بلا ناغہ اٹھاتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا،
در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ اب کسی بھی رشتے اور تعلق کی پختگی کا دار و مدار سوشل میڈیا پر فوری رپلائی پر منحصر ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ادا مطلب، نگاہ مطلب، زباں مطلب، بیاں مطلب، بنا مطلب، کہاں جاؤں جہاں جاؤں وہاں مطلب۔ معجزے، اور پھر اللہ کے دوست تو ہر روز معجزے دیکھتے ہیں۔ قبولیت، آپ صبر رکھیں، قبولیت کی گھڑیاں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ بڑا امتحان، جتنا بڑا امتحان تھا اتنا بڑا خاندان منتخب ہوا تھا۔ اہل بیت شہدائے کربلا پر لاکھوں سلام۔ اللہ کے دوست، سنو تم اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والوں کو وہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس بات سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ آپ خوش نصیب ہو جاؤ گے جس دن اپنے نصیب سے خوش ہو جاؤ گے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہنے کو کچھ نہیں کہہ پاتے تو آپ مسکراتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہی لمحوں میں اللہ کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔